بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اکنامکس کلاس لیکچر نمبر 2۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد، مسلم ایڈونٹ۔ اب دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اسی مخلوق میں سے انسان اعلیٰ ترین یعنی افضل ترین مخلوق ہے۔ اسے ہمیں نیک اور بد میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے اور نیکی اور بدی کرنے کا اختیار بھی۔ تاہم ہم اپنے تمام اعمال میں، اپنی زندگی میں اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ بہترین مخلوق وہ ہوتی ہے جو اپنے خالق کو مالک کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے، اور رذیل ترین انسان اسفل السافلین وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات سے منہ موڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام کا آغاز ہی اس بات سے ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ سب کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ ہر وہ شخص، چیز یا ہستی جسے خدائی صفات و اختیارات تفویض کیے جائیں، لوگوں کی طرف سے کفر کا حکم دیں۔ ٹھیک ہے، اسے کفر کہا گیا ہے۔ گویا اسلام بنیادی طور پر ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ کے تابع فرمان بنایا ہے۔ آپ سے وسلم نے فرمایا، بس وہ ایک کلمہ ہے، اگر اسے مجھ سے قبول کر لو تو اس کے ذریعے سارے عرب کو زیر نگین کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔ ظہور اسلام سے قبل جزیرہ عرب کے تاریخی دور کو دور جہالت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں عرب کی حالت تبدیل کر دی۔ آپ نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف کفار مکہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں بلایا، بلکہ اسلام کے دوسرے دشمنوں کو بھی مدینہ سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر اور ہمسایہ ممالک میں بھی اشاعت اسلام کا مبارک کام جاری رکھا۔ مسلمانوں نے نہ صرف وسیع و عریض علاقے فتح کیے بلکہ وہاں بسنے والے انسانوں کے دل بھی مسخر کیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی اقتدار میں داخل ہونے والے علاقے اسلامی تعلیمات کے مراکز بنے اور نو مسلموں میں عظیم محدث، فقیہ اور عالم پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زمانے کی طاقتیں جیسے روم، ایران، سب کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ طاقتیں نو خیست قوت سے یعنی اسلام سے ٹکرا کر پاش ہو گئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برصغیر میں اسلام کی آمد کے بارے میں۔ تو برصغیر میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی؟ محمد بن قاسم ہمارا ٹاپک ریمین، اس میں جو پریویس میں نے پڑھایا اس کو آپ اور شارٹ کر سکتے ہیں اپنی سہولت سے۔ تو 20 جون 712 عیسوی میں بمطابق 20 جون 712 عیسوی بمطابق 93 ہجری 10 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے جسے یوم باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم اس کے پس منظر کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کو اپنے ایک سٹوری کی طرح پڑھنا ہے اور اپنے ورڈنگ میں ہی لکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تجارت مسلمانوں کا پرانا شوق رہا ہے اور پیشہ رہا ہے۔ عرب ممالک کے لوگ دور دراز علاقوں میں تجارت کے لیے غرض سے جاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ بھی تجارت تھا، تو ان کا کاروبار دور دراز علاقوں تک مشہور تھا، اسکندریہ سے لے کر چین تک اور خلیج فارس میں بصرہ، بحیرہ عرب تک ان کی آمد و رفت رہتی۔ اسی خطے میں ایک قابل ذکر علاقہ لنکا تھا جسے عرب سیلان کہا کرتے تھے۔ اس علاقے میں مسلمان تاجروں کی ایک جماعت اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ان میں ایک مسلمان تاجر وفات پا گیا اور اس کی بیوہ، یتیم لڑکے اور لڑکیوں کو راجہ لنکا نے بڑے اہتمام اور تحائف کے ساتھ ایک جہاز پر سوار کر کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جانب روانہ کیا۔ اب اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف مشرقی صوبے کا گورنر تھا اور راجہ داہر سندھ کا حکمران تھا۔ تاہم اس علاقے میں رہنے والے لوگ زیادہ تر شودر تھے۔ اب شودر کے بارے میں آپ نے آگے بھی سنا ہوگا کہ ہندوؤں کی 4 ذاتیں تھیں: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ شودر سب سے کم درجہ ذات تھی، تو راجہ داہر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، انہیں بہت ذلیل کرتا تھا۔ اب
ساحلی علاقوں پر ایک بحری قزاقوں کا ایک گروہ بھی پایا جاتا تھا جس کی حفاظت راجہ داہر کرتا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جانب بھیجا جانے والا جہاز جب دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو بحری قزاقوں نے اسے لوٹ لیا۔ اب یہ خبر جب حجاج بن یوسف تک پہنچی تو وہ غصے کے مارے بے-تاب ہو گیا اور راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ لوٹا ہوا سامان اور قیدی واپس کیے جائیں۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ اس کا بحری قزاقوں پر کوئی بھی زور نہیں اور وہ قیدیوں کو واپس لانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اب حجاج بن یوسف نے پھر خود سندھ پر حملے کا فیصلہ کیا اور یکے بعد دیگرے 2 فوجی مشن روانہ کیے، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اب 712 عیسوی میں حجاج نے اپنے 18 سالہ جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم کی قیادت میں ایک زبردست فوجی مہم دیبل کی فتح کے لیے روانہ کی۔ اب سامان اسلحہ میں 5 منجیقیں بھی شامل تھیں اور اس میں 6000 ان کے پاس سپر اسلحہ تھے۔ سب سے ایک بڑی منجیق تھی جس کو عروس کہا جاتا تھا۔ اب سب نے شروع سے پڑھا ہے کہ محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو جمعے کا دن تھا۔ اب ساحل پر پہنچنے کے بعد انہوں نے کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا اور ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہم جہاں پہ جیتیں گے یا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ تو محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فصیل بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو عروس کے ذریعے سنگ باری یعنی پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے سنگ باری کرائی تو گنبد ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، جو شہر کے فصیل کا جو گنبد تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے باہر نکلا لیکن اس نے شکست کھائی۔ اس کے بعد پورا علاقہ مسلمانوں کے لیے صاف ہو گیا اور مورخین کے مطابق پورا ہندوستان فتح ہو گیا۔ دیبل کی فتح 93 ہجری 712 عیسوی میں ہوئی۔ اب اس فتح کے برصغیر پاک و ہند پر کیا اثرات ہوئے، تو سب سے پہلے یہ آپ نے بہت شارٹ میں کرنا ہے۔ اسلام کی اشاعت، فتح سندھ کے نتیجے میں اسلام جو تھا وہ پورے برصغیر میں پھیلا۔ ہندوؤں کی جو اکثریت تھی، اب ان کو جب اس مسلمانوں نے اچھے اعلیٰ درجے کے حقوق دیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو انہوں نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنا شروع کیا اور کثرت سے اسلام قبول کیا، جس سے اسلام ہندوستان میں پھیل گیا۔ اس لیے سندھ کو باب الاسلام کا رتبہ حاصل ہوا۔ عربی معاشرے کو فروغ۔ اب فتح سندھ سے دیبل سے لے کر ملتان تک ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، جس سے عرب معاشرے کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ مقامی لوگوں نے عربی تہذیب و تمدن کو بھی اپنا لیا اور عربی زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ دین اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے عرب فن تعمیر۔ عربوں کے آمد کے ساتھ ہی سندھ میں بھی عرب فن تعمیر کا رواج ہوا۔ جگہ جگہ مساجد بنائی گئیں، عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ ان عمارتوں میں قلعہ بکر، درگاہ خضر، خانقاہ ابو ترابی قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کئی رفاع عامہ کے منصوبے بھی مکمل کیے گئے۔ سکھر کے قریب دریا سندھ پر ایک پل بھی تعمیر کیا گیا۔ میں نے اس کو بہت شارٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، ویسے آپ کو نالج کے لیے بتا رہی ہوں۔ علوم و فنون کی ترقی۔ محمد بن قاسم خود حافظ قرآن تھے اور عالموں کے قدردان تھے۔ ان کی حوصلہ افزائی پر کئی نامور علماء نے سندھ میں باقاعدہ رہائش اختیار کی اور اسلام کی ترویج اور اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو ان میں قابل ذکر جو علماء تھے مثلا قاضی ابو محمود منصوری، موسیٰ بن یعقوب ثقفی، ٹھیک ہے، ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کئی علماء کرام نے بھی وطن سے باہر جا کر اپنی علمی فضیلت کا لوہا منوایا تھا، جن میں حافظ ابو محمد خلف بن سالم، امام اوزاعی، ابو معشر سندھی وغیرہ شامل ہیں۔ اب اسی دور میں ایک عراقی عالم نے بھی قرآن پاک کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا۔ تاریخ نویسی کا آغاز۔ ٹھیک ہے، ہسٹری کب لکھی جانے لگی؟ فتح سندھ سے ہندوستان میں تاریخ نویسی کا ہندوستان میں آغاز ہوا اور بعد ازاں پیش آنے والے تمام حالات اور واقعات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا گیا۔ ہندی علوم سے استفادہ۔ اب جہاں سندھ فتح کرنے کے بعد مقامی لوگ اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے تھے، وہاں مسلمانوں نے بھی قدیم ہندی علوم جیسے فلسفہ، علم حیت، علم نجوم سے استفادہ کیا۔ علم حیت کی مشہور کتاب سندھانت تھی، جس کا سندھ ہند کے نام سے ترجمہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ منصور کے عہد میں کئی ہندو پنڈتوں کو بغداد بلوا کر ان سے اہم علوم پر ہندی کتب کے عربی زبان میں تراجم کرائے گئے۔ عربوں نے علم ریاضی بھی اہل ہند سے سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مین پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یہ عربوں نے علم ریاضی بھی اہل ہند سے سیکھا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تہذیب و تمدن۔ عرب جو تھے وہ
عرب فاتح اہل سندھ کی نسبت زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ تھے۔ عربوں کی سندھ میں آمد سے قبل سندھیوں کی اکثریت خانہ بدوش اور قزاق تھی۔ اسلام سے نور سے منور ہو جانے کے بعد سندھی اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوئے، ان کے اخلاق و کردار میں بہتری پیدا ہوئی اور عربوں کی طرح وہ بھی اعلیٰ تہذیب کے وارث بن گئے۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم حیدرآباد کے قریب نیرون گیا۔ یہاں کے حاکم نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد سیوستان، جسے سیون بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف پیش قدمی کی اور کامیابی حاصل کی اور 713 میں ملتان بھی فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی رعایا کے ساتھ رواداری اور فیاضی کی جو اعلیٰ مثال قائم کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب 715 میں ان کو واپس بلایا گیا تو تمام جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے سندھ کے، اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہے، اس کو اپنی شارٹ آپ کر سکتے ہیں۔